لیا، اور میں رب العالمین کہتا ہوں کائنات میں جماعت من حیث الجماعت، انبیاء کے بعد جس کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں وہ جماعت صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ وتفترق امتی على 73 ملہ كلهم في النار إلا ملة واحدة۔ قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، آمنت بالله وبآياته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے بھائی محترم بھائی مولانا محمد واصف صاحب، ان کا فن خطابت اور نظریاتی طور پہ ایک مضبوط کورس، اس کے اختتام پہ اس کی مجلس میں یہاں موجود ہوں۔ اور ہمارے شیخ، میں کہا کرتا ہوں میرے دادا استاد حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے گلشن میں بیٹھے ہیں۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ یورپ میں نا لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ کسی آپ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں چلے جاتے ہیں نا تو وہاں سبزی ایک شاپر پڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ $1 کا ہے، اسی طرح کی سبزی کا ایک شاپر دوسرے ریک میں پڑا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ $3 کا ہے، لوگ $3 والا اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہ آرگینک ہے۔ میں نے کہا آرگینک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آرگینک کا مطلب ہے اس کو سپرے نہیں لگی ہوئی، اس کو کھاد نہیں لگی ہوئی، وہ بالکل خالص ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بالکل کیا ہے؟ مہنگا ہے، مہنگا ہے لیکن خالص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خالص چیز ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، خالص چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ملاوٹ والی چیزیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اب خالص چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے اس گلشن کو یہ ترہ امتیاز دیا ہے کہ شروع سے لے کے آج تک جب سے یہ گلشن قائم ہوا ہے، مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہو، اہل بیت کی عزت کا ہو، اکابر کی عزت کا ہو، حضرت نعمانی اور ان کا گلشن پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ یہ خالص جگہ ہے۔ میں بہت مختصر وقت میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا، اور چونکہ میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ جہاں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو میری سمجھ میں بھی نہ آئے اور عوام کی سمجھ میں بھی نہ آئے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں حضرت کے ہی فیض سے جو چیزیں میں نے حضرت کی کتابیں پڑھ کے اور حضرت کے اولاد سے جو کچھ سیکھا، میں اس کی روشنی میں کچھ چیزیں درخواست کروں۔ ہمارے معاشرے میں نا اختلاف بہت ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑے اختلاف ہیں، شیعہ سنی اختلاف، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اختلاف۔ کدھر جائیں؟ دفعہ مارو، کسی دے پیچھے بھی نہ چلو، سب کو چھوڑو، جان چھڑاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، آپ بیمار ہیں، ایک ڈاکٹر کو آپ چیک کراتے ہیں، اس نے کہا آپ کو کورونا ہو گیا، دوسرے کو کروایا، اس نے کہا آپ کو نمونیا ہو گیا،
تیسرے کو کہا چیک کرایا, اس نے کہا آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا. آپ کہتے ہیں دفعہ مارو, میں ڈاکٹران دے پیچھے لگنا ہی نہیں. کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جسمانی طور پہ مر جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جسمانی طور پہ اگر ڈاکٹروں کے اختلاف کی وجہ سے کوئی آدمی علاج چھوڑنے کے لیے تیار, بولو بھئی, کوئی آدمی اپنا علاج چھوڑنے کے لیے تیار, وہ جس پہ شرح صدر ہو جاتا ہے اس سے اپنا علاج کروا لیتا ہے. اگر علاج نہیں کروائے گا جسمانی طور پہ مر جائے گا. بالکل ایسے ہی اگر آپس کے اختلافات کو دیکھ کے کوئی کہے میں دین کو چھوڑ دیتا ہوں, جس طرح ظاہری بیمار جسمانی طور پہ مر جائے گا, اختلافات کو دیکھ کے جو دین کو چھوڑے گا وہ روحانی طور پہ مر جائے گا. اس لیے اختلاف کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا. سیاںا کون ہے؟ سمجھدار وہ ہے جو اختلاف کی صورت میں دیکھے یار یہ اختلاف ختم کون کرے گا, کون کرے گا؟ کوئی اتھارٹی تو ہونی چاہیے نا جو اختلاف ختم کرے گی. گاؤں میں ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے, کہندے کسے لائی کو لے جو, میں راوی دا بندہ ہے, لائی کو لے جو. لائی مطلب پنچایتی, دونوں طرف کی بات سنے گا, فیصلہ دے گا. یہ ہے معاملاتی معاشرتی اختلاف. اور جہاں دین کا اختلاف ہو اس کا فیصلہ دے گا اللہ اور اس کا رسول. اللہ فیصلہ دے گا, اللہ کا رسول فیصلہ دے گا. وہ بتائے گا صحیح کون ہے, غلط کون ہے, کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کے پیچھے نہیں چلنا, کس کو اپنا مقتدی رہنما ماننا ہے اور کس کو اپنا مقتدی رہنما نہیں ماننا. قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو نبی دے رہا ہے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اور جس سے نبی روک رہا ہے فَانْتَهُوا, سے رک جاؤ. نبی کہتا ہے اس کے پیچھے چلو تو اس کے پیچھے چلنا ہے, نبی کہتا ہے اس کے پیچھے نہ چلو تو اس کے پیچھے نہیں چلنا. اب امت میں جو اختلاف ہوا اس اختلاف میں کوشش کروں گا کہ درجہ بندی کے ساتھ ہم بات کو سمجھتے چلے آئیں. سب سے پہلی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے. وتفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ, ایک جماعت, ایک گروہ, ایک پارٹی ایسی ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے طریقے پر ہیں اور میرے میں 3 مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے بات سمجھانی ہے. بات سمجھو, نبی نے کہا طریقہ وہ معتبر ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. اب اگر کوئی آدمی صحابہ کو اپنا مقتدی رہنما رہبر مانے گا تو وہ شخص تو جنت کا راستہ چل رہا ہے, اور جو شخص صحابہ کرام کو نہ صرف نہ مانے بلکہ کہے صحابہ اچھے نہیں تھے, صحابہ نبی کے بعد دین چھوڑ گئے تھے, تو سمجھ لو یہ صحابہ کا راستہ چھوڑ گیا ہے اور صحابہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے. جو صحابہ کا راستہ چھوڑے گا وہ جنت کا راستہ چھوڑے گا. چھوڑنے والے جہنم میں جائیں گے, صحابہ جنت میں جائیں گے. حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. لوگ کہتے ہیں یار مولوی لڑتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا لڑیں گے, اختلاف ہوگا, اختلاف حسن کی شکل میں بھی ہوگا. فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, بہت زیادہ اختلاف ہوگا. یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اگر اختلاف دیکھو, اگر دیکھو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں
تو دیکھنا ہو کہ کون صحیح راستے پر کھڑا ہے تو اس کے لیے ضابطہ سمجھ لو، جو میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر ہوگا وہ صحیح راستے پر ہوگا، جو ہٹا من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرا۔ اس لیے کہ بات کو سمجھنا، یہ ضابطہ اس لیے ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی ہے اللہ نے اس جماعت کو معیار حق قرار دیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بے وقوف نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول معیار حق ہیں، قرآن و حدیث معیار حق ہیں۔ یہ صحابہ معیار حق کیا ہوتا ہے؟ صحابہ معیار حق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کسی جگہ کہا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیچھے چلو۔ رسول اللہ کے پیچھے چلنے والا جنت کے راستے پہ چلنے والا ہے، جو قرآن کے پیچھے چلا وہ جنت کے راستے پہ چلنے والا ہے، جو محمد کریم کے فرمان کے پیچھے چلا وہ جنت کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ میری بات کو سمجھنا، ایک موقع میں آپ کو ایسا دکھاتا ہوں جہاں قرآن کا ذکر بھی نہیں ہے، محمد کریم کے فرمان کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان کی اتباع کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ لوگ جنہوں نے ابتدا میں محمد کریم کا دامن پکڑا اور انہوں نے مشکلات میں محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ میرے راستے میں تکلیفیں دیے گئے، پریشان کیے گئے، دکھ دیے گئے، گھروں سے نکال دیے گئے، اخرجوا من دیارہم واموالہم، گھروں سے نکال دیے گئے، مال و دولت چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایسا معیار حق بنایا ہے جو صحابہ سابقون اولون مہاجرین و انصار کے پیچھے چلے گا۔ اللہ نے کہا ان کے پیچھے چلنا اتنا سیدھا راستہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کے پیچھے چلے گا وہ مجھ سے راضی ہے، میں محمد اس سے راضی ہوں۔ اللہ نے کتاب و سنت کے پیچھے چلنے کا بھی حکم دیا، لیکن محمد کریم کی تربیت نے اپنے شاگردوں کو، جماعت صحابہ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ایسا خوبصورت کر کے ڈھالا، ایسا بنایا، اور اللہ نے ان کو ایسا آزمایا۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ میں کہا کرتا ہوں کسی مدرسے میں استاذ امتحان لینے آئے نا، کمزور طالب علم بھی کئی دفعہ زیادہ نمبر لے جاتا ہے، زیادہ سمجھدار طالب علم سے کئی دفعہ کمزور طالب علم بھی اچھے نمبر لے جاتا ہے، اس لیے کہ استاد کو پتہ نہیں ہوتا اس کو کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا۔ اس نے اس حساب سے سیکھا، اس نے اس حساب سے سنا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اب کبھی کمزور بھی فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا۔ میں نے کہا کائنات میں سب سے مشکل امتحان جماعت صحابہ کا تھا، کیونکہ امتحان لینے والی ذات اللہ کی ہے، امتحان لیا دلوں کا جا رہا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، او میں رب العالمین جو علیم بذات الصدور ہے، میں نے جماعت صحابہ کا امتحان لیا، اور میں رب العالمین کہتا ہوں کائنات میں جماعت من حیث الجماعت، انبیاء کے بعد جس کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں وہ جماعت صحابہ۔ یہ معیاریں اور چھوٹا معیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا کاروباری بننا ہے تو فلاں جیسا بنو، پراپرٹی میں اچھا بزنس کرنا ہے تو ملک ریاض جیسا کرو۔ دنیا کی مثالیں، چھوٹے کاموں کی مثالیں چھوٹے لوگوں کے ساتھ، چھوٹا مشن اور کاز تو اس کی مثال چھوٹا مشن، چھوٹے مشن والے لوگ۔ کائنات میں
اللہ نے جو سب سے قیمتی چیز پیدا کی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کائنات میں اللہ نے جو سب سے قیمتی چیز پیدا کی ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ سارے بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکات سے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن بہت سے لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے اور وہ اللہ سے کہیں گے اللہ زمین و آسمان بھر دیتے ہیں سونا اور چاندی سے، بطور فدیہ لے لیجئے اور ہمیں ایمان کی دولت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت والے دن زمین و آسمان کے خزانے، زمین و آسمان کا خلا بھر دیں، یہ چھوٹا ہے، اس کے بدلے میں ایمان ملنے والا۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان کے لیے معیار صحابہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر ہدایت کے دروازے پہ دستک دینی ہے تو یاد رکھو ہدایت کا دروازہ صحابہ کا دروازہ ہے۔ اگر ہدایت کے دروازے کھلوانے ہیں صحابہ کے دروازے پہ آؤ، یہاں سے ہدایت ملے گی، یہاں سے ایمان ملے گا، اور کیوں نہ ہو ان کو معیار ایمان قرار دیا جائے، اور جنہوں نے اپنی چمڑیاں رسول اللہ کے دین کے لیے ادھڑوا دی، اور کیوں نہ ہو کہ جن کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اور کیوں نہ ہو مکہ کی تپتی ریت پہ بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بلال کے وزن سے زیادہ وزنی پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو امیہ ابن خلف کوڑے مار رہا ہے اور کہہ رہا بلال ایک اللہ کو چھوڑ میرے خداؤں کو مان۔ بلال کی زبان کہہ رہی احد احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا۔ پیغمبر گئے ہیں معراج پہ اور جنت کا سفر ہوا ہے، جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آئی ہے، حضور نے پوچھا جبریل میں محمد سے پہلے کون جنت میں آیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں آ سکتا، وہ یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال ہے، چل مکہ کی گلیوں میں رائے آواز جنت میں آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو، ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی، جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو وہی معتبر ہے جو کس کے جیسا ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کا ایمان، اور جو ہے ہی بے ایمان، جو ہے ہی بے ایمان، جس کے ایمان کا اعتبار، اور ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں کہتے او چھڑو جی او تے ہے ہی بے ایمان، ان دی تو گل ہی کوئی نہیں، او تے ہے ہی بے ایمان، جو ہو ہی بے ایمان وہ لاکھ آپ سے اخلاق سے ملتا رہے۔ میرے استاد علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے وہ شخص جو ابو بکر کو محترم نہ مانے، وہ مجھے کہ حضرت آپ بڑے محترم ہیں، لعنت ایسے احترام پر اور ایسے احترام لینے والوں پر جو صدیق کو محترم نہیں مانتا، وہ کائنات میں کسی کو محترم نہیں مان سکتا۔ او مسلوں پہ جا کے کھڑے ہونے والوں، او صحابہ دشمنوں کی امامتیں کرانے والوں، جو ابو بکر کا نہیں ہوا وہ تیرا نہیں ہو سکتا، جو ابو بکر کا نہیں ہوا وہ تیرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قبلے سیدھے کرو، قبلے سیدھے کرو، ایسا نہ ہو ابو بکر قیامت میں سب سے پکڑ کے نکال دے یا رسول اللہ یہ میرے دشمنوں کے گھروں میں جا کے امامت کرایا کرتا تھا۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ واز کر رہا تھا، رجب کا مہینہ تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات تھی، اور میں اس وقت دفاع امیر معاویہ پہ بات کر رہا تھا۔ میں نے وہاں کہا یار کیا دور آ گیا ہے،
اب ہمیں اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے، اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا اس طرح دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں معاویہ شرابی تھا۔ یار ڈوب کے نہ مر گئے ہم، کیا وقت آ گیا؟ یعنی ہمیں صفائیاں دینے کے لیے یہ لفظ جلے میری زبان جل جائے، وہ میں صحابی کے لیے کہوں یار معاویہ، میں صفائیاں دوں، نبی کا صحابی شرابی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق دے کر۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے یہ میرے دین کو پوری کائنات پہ غالب کر دے۔ غالب کب ہوتا ہے؟ جب آدھے سے زیادہ حکمرانی ثابت ہو جائے۔ غالب تب ہوتا ہے، یہ وعدہ اللہ نے محمد کریم سے کیا اور اس وعدے کو پورا امیر معاویہ نے کیا۔ یہ خشکی کے قرۂ ارض کا آدھے سے زیادہ حصہ اسلام کے پرچم کے نیچے جس کے دور میں آیا وہ امیر معاویہ ہے۔ اوے نبی سے کیے ہوئے وعدے جس کے ہاتھ پہ پورے ہو رہے ہوں، اوے بدبختو، او بدبختو، اس امیر معاویہ کے ایمان پہ سوال اٹھ گئے۔ اس امیر معاویہ کو باغی کہا جا رہا ہے، اس امیر معاویہ کو شرابی کہا جا رہا ہے، اور خواب غفلت میرا، میری قوم کا اور ان ملاؤں کا جو ان بدبختوں کے اداروں میں جا کے جماعتیں کروا رہے ہیں۔ دل میں جھانک کے دیکھو، دل میں جھانک کے دیکھو اور سمجھو، اگر وہ مجلس میں یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ نہیں جی ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، لیکن وہ بدبخت کبھی مجلس میں یہ نہیں کہے گا کہ میں امیر معاویہ کو مانتا ہوں، کبھی نہیں کہے گا۔ اس لیے نہیں کہے گا کہ امیر معاویہ نے جو رگڑا اس کی ذریت کو، اس کے آباء و اجداد کو لگایا ہے، اس کو وہ رگڑا بھول نہیں رہا، اس کو تکلیفیں اٹھتی ہیں۔ پنجابی چاندے نے انہوں چیساں اٹھ دیا نے، پیڑا اٹھ دیا نے، اور جدوں کسے نو پیڑا اٹھن وہ کر کچھ نہ سکے تے منہ دی بواسیر تک کڈ ہی لیندا ہے۔ کسی نے کہا تھا کسی کتے کی دم پہ پاؤں رکھو گے تو بھونکے گا تو صحیح۔ اس لیے بھائی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ میرے اولین مخاطب میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے یہاں تحقیق المسائل اور فن خطابت کورس کیا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو علم کے دلائل کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور میری دوسری درخواست ہے میرے ان بھائیوں سے جو عوام میں سے تشریف لائیں، حضرت نعمانی سے محبت کرنے والے لوگوں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو کہ اگر کوئی امیر معاویہ کے خلاف بات کرے تو وہ اس مجلس سے اٹھ کے نہ جائے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا جان سے مار دو، پر یہ ہے کہ وہ دوبارہ کبھی زندگی میں کسی عاشق کے سامنے امیر معاویہ پہ بات نہ کرے۔ یار یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ ہمیں حضرت امیر معاویہ کے دفاع کے لیے پرمیشنز لینی پڑتی ہیں، ہمیں ان کے دفاع کے لیے اجازتیں لینی پڑتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں محمد کریم سے جو وعدے کیے، جس کے ہاتھوں پر اللہ وہ وعدے پورے کروائے، آج ہمیں اس کے دفاع کے لیے صبح و شام تقریریں کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ دشمن نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہے۔ لہٰذا جس بندے کو بیٹھے ہوئے بات سمجھ میں آ جائے، اور بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، ایک ہی بات، یہ میں آخری بات کروں، اس کو سمجھ لیں۔ جتنے اعتراضات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی کرے، جتنے بھی کرے، ان کا ایک ہی جواب ہے، اور ایسا وہ کہتے ہیں نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جو دشمن بھی مانے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھنا، جب کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرے، اسے یہ کہنا ہے کہ تو بتا، تو زیادہ اچھا مسلمان ہے یا حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ اچھے مسلمان ہیں؟ تیرے میں دینی غیرت اور حمیت زیادہ ہے یا حسنین کریمین میں دینی غیرت اور حمیت زیادہ ہے؟ 1400 سال کے بعد تو حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے یا فاطمہ کے لگتے جگر حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ اگر دینی غیرت بھی حسنین کریمین میں ہم سے زیادہ،
حالات بھی وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ حضرت علی سے رشتہ داری میں بھی ہم سے زیادہ قریب ہیں، تو پھر اگر تو اور میں کسی باغی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حسن بھی کسی باغی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ حسن کی بیعت نے بتا دیا جو بکے گا کہ امیر معاویہ خدا نہ خواستہ اس جرم میں مبتلا ہے تو اس کو دست حسن دکھانا کہ تو زیادہ اچھا نہیں جانتا، علی کا بیٹا حسن زیادہ اچھا جانتا۔ سب سوال میں کہا کرتا ہوں، سب سوالوں کے جواب اللہ جزائے خیر دے اہل بیت کے افراد کو۔ صحابہ پر ہونے والے جتنے اعتراضات تھے ان کے جوابات اہل بیت کے افراد نے ہم سے زیادہ بہتر طریقوں سے دے دی۔ اب قیامت تک کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے بھائی اختلاف کے وقت ہمیں دیکھنا ہے جماعت صحابہ کو، یہ کہاں کھڑے ہیں۔ فروعی اختلاف میں ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کو، اور خاص طور پہ خلفائے راشدین کو۔ اگر کوئی خلفائے راشدین سے پیچھے ہٹ جائے، میرے علماء بھائی مزہ لیجئے گا، اگر کوئی خلفائے راشدین سے پیچھے ہٹ جائے وہ اتنا کملہ اور بے وقوف ہو جاتا ہے اسے تراویح اور تہجد کا فرق بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ اتنا کملہ ہو جاتا ہے اسے تراویح اور تہجد کا فرق بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ کبھی تراویح کو تہجد اور کبھی تہجد کو پوچھے بھائی کیا پڑھ رہے ہو، یہ کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہتا ہے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی تراویح کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ حضور نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ بھائی یہ 11 رکعت کون سی ہیں؟ اس نے کہا جو تہجد میں پڑھی۔ تو بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ان بیچاروں کو دین کی فہم رکھنے والا بندہ نہ ملا، ان کو ابو حنیفہ نہ ملا، ان کو خیر القرون کا مجتہد نہ ملا۔ جب خیر القرون کے مجتہد کا دروازہ چھوڑ دو گے اور تم تو بھٹکو گے، تمہیں تہجد اور تراویح کا فرق بھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ اس لیے بھائی صحابہ، صحابہ اور صحابہ میں خلفائے راشدین اگر وہ کہیں کھڑے ہیں تو سمجھ لو حق وہیں کھڑا ہے، حق وہیں کھڑا ہے، اس کے پیچھے چلو۔ اس لیے ہمیں بہت بنیادی ضابطہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اس بے وقوف مریض کی طرح نہ بنو جو ڈاکٹروں کا اختلاف دیکھ کے اپنی موت کو دعوت دینے لگ جاتا ہے، بلکہ تحقیق کرو، اور تحقیق آپ کو بتائے گی اللہ کے رسول نے جس دروازے پر ہدایت کا معیار بنا کے رکھ دیا ہے وہ صحابہ کا دروازہ ہے، اس کو کھٹکھٹاؤ، ہمیشہ ہدایت صحابہ کے دروازے سے ملے گی۔ اللہ اس گلشن کو آباد رکھے اور اللہ حضرت کے جانشینوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔